السلام علیکم دوستو 1945 میں ایک عام جاپانی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ انڈے، دودھ، چائے اور کافی دکانوں سے غائب ہو گئے تھے۔ سبزیاں سونے کے بھاؤ بکتی تھیں اور پٹرول عام لوگوں کی دسترس سے باہر تھا۔ سڑکوں پر نجی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ صرف فوجی ٹرک نظر آتے تھے یا پھر پیدل یا سائیکل سوار شہری۔ 6 اگست 1945 کو صبح سویرے جاپانی ریڈاروں نے دیکھا کہ چند امریکی جہاز جنوب کی طرف سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سائرن بجنا شروع ہو گئے، ریڈیو نشریات بند ہو گئیں۔ اس وقت پٹرول کی اس قدر قلت تھی کہ ان جہازوں کو روکنے کے لیے جاپانی جہاز اڑ ہی نہیں سکے۔ 8 بجے ریڈیو پروگرام دوبارہ شروع کر دیے گئے۔ 8:09 پر امریکی فضائیہ کے کرنل B-29 طیارے کے انٹرکام سے اپنے ہوابازوں سے مخاطب ہوئے، اپنے گاگلز ماتھے پر رکھ لیں، جیسے ہی الٹی گنتی شروع ہو فوراً انہیں پہن لیں اور اس وقت تک پہنے رکھیں جب تک آپ کو نیچے زبردست روشنی نہ دکھائی دے۔ جہاز کے پیڑ میں 11.5 فٹ لمبا 4 ٹن وزنی نیلے اور سفید رنگ کا بم تھا، جس کا نام لٹل بوائے تھا۔ نیو میکسیکو کی ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری میں بننے والے اس چھوٹے لڑکے کا وجود اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ امریکی نائب صدر تک کو اس کا علم نہیں تھا۔ 8:15 بجے یہ چھوٹا لڑکا جہاز کے پیٹ سے چھوڑ دیا گیا۔ اسے زمین تک پہنچتے 43 سیکنڈ لگے۔ جلدی ہواباز میجر چارلس سوین نے شہر کے مرکز سے آگ کا ایک عظیم گولہ اوپر اٹھتے دیکھا۔ بم گرنے کے مقام سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ہر شیشہ پگھل گیا۔ شہر کے وسط میں جو کچھ تھا وہ لمحے میں بھسم ہو گیا۔ درجہ حرارت 1 لاکھ درجے تک جا پہنچا۔ پورا شہر آگ کے طوفان کے تھپیڑے کھانے لگا۔ شہر کے 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 80,000 ایک لمحے کے اندر جل کر بھسم ہو گئے۔ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے باب کان نے اپنی کوڈک کیمرے سے نیچے کے منظر کی تصویر لے لی، جس میں جامنی بادلوں کے اندر سے روشنی کا 3000 فٹ بلند مشروم کی شکل کا مرغولا اوپر اٹھ رہا تھا۔ کوکائچی نامی ہیروشیما کے باسی اسی منظر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اچانک میں نے ایک عظیم آگ کا گولا دیکھا جو سورج سے کم از کم 5 گنا بڑا اور 10 گنا زیادہ روشن تھا۔ یہ سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ شریک ہواباز رابرٹ لوئس نے اپنی لاگ بک میں لکھا ہے، میرے خدا یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ 37 سالہ مقامی صحافی ناکامورا اس وقت ہیروشیما سے باہر تھے، لیکن دھماکے کے اثر سے وہ گر پڑے اور ان کا چہرہ شیشہ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ تاہم انہوں نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ہیروشیما کی تباہی دیکھنے والے پہلے صحافی تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار کو بریکنگ نیوز بھیجی، 8:15 بجے دشمن کے 2 جہازوں نے ہیروشیما پر کوئی خصوصی بم گرا دیا ہے۔ ہیروشیما مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جب اخبار کے بیورو چیف کو یہ خبر ملی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ شہر تباہ ہو گیا اور اتنی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں۔ اس نے ناکامورا سے کہا کہ وہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم کر دے۔ ناکامورا نے جواب دیا، فوج بے وقوف ہے۔ اس سے ہونے والے نقصان کا جب تک پورا اندازہ لگایا جاتا 9 اگست کو جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرا دیا گیا۔ حالانکہ ناگاساکی اصل نشانہ نہیں تھا، تو پھر ناگاساکی نشانہ کیوں بنا؟ 8 اگست 1945 کی رات گزر چکی تھی۔ امریکہ کے بم گرانے والے B-29 سپر فورٹریس طیارے پر بم لدا ہوا تھا۔ اس بم کا وزن 4050 کلو گرام تھا۔ اس دوسرے بم کے نشانے پر جاپان کا صنعتی شہر کوکرا تھا، جہاں جاپان کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں تھیں۔ صبح 9:50 پر نیچے کوکرا نظر آنے لگا۔ اس وقت B-29 طیارہ 31,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، لیکن شہر کے اوپر بادل تھے، اس لیے طیارہ فضا میں گھوم کر بادلوں کے ہٹنے کا انتظار کرتا رہا۔ B-29 پھر سے لوٹ کر کوکرا پر آیا، لیکن جب بم گرانے کا وقت آیا تو شہر پر دھوئیں کا قبضہ تھا اور نیچے توپیں آگ اگر رہی تھیں۔ B-29 کا ایندھن تیزی سے کم ہو رہا تھا اور اب طیارے میں صرف اتنا ہی ایندھن بچا تھا کہ وہ واپس لوٹ سکیں۔ طیارہ زیادہ دیر فضا میں انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس مہم کے گروپ کپتان لیونارڈ چیشر نے بعد میں بتایا، ہم نے صبح 9 بجے پرواز شروع کی تو کوکرا نشانے پر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بادل تھے، تبھی ہمیں اس علاقے کو چھوڑنے کی ہدایت کی گئی اور ہم دوسرے ٹارگٹ کی طرف بڑھے جو کہ ناگاساکی تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک بھاری بھرکم بم تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 52 سیکنڈ تک گرنے کے بعد بم زمین سے 500 فٹ اونچائی پر پھٹ گیا۔ گھڑی میں وقت تھا 11:02۔ کنبی کی شکل کا آگ کا ایک بہت بڑا گولا تھا جس کا سائز آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور پورے شہر کو نگل گیا۔ ناگاساکی کے ساحل پر کھڑی تمام کشتیوں میں بھی آگ لگ گئی۔
کوئی یہ جان بھی نہیں سکا کہ ان کے شہر کے ساتھ ہوا کیا۔ احساس ہونے سے پہلے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ شہر کے باہر چند جنگی قیدی کانوں میں کام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا پورے شہر سے انسانوں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ کچھ بہت ہی غیر معمولی ہوا ہے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ لوگوں کے چہرے ہاتھ پیر گل رہے تھے۔ ایٹم بم کے بارے میں ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا۔ ناگاساکی چونکہ پہاڑوں سے گھرا تھا، اس لیے تباہی 6.7 مربع کلومیٹر سے باہر نہیں پھیل سکی۔ بعد میں اندازہ لگایا گیا کہ ہیروشیما میں 1,40,000 لوگوں کی موت ہوئی تھی، جبکہ ناگاساکی میں مرنے والوں کی تعداد 74,000 تھی۔ دھماکے کی شدت اس قدر تھی کہ گھروں کے شیشے اڑ کر 8 کلومیٹر دور تک جا گرے۔ تائیگوچی اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اچانک کوسے قزاق کی طرح کی روشنی نمودار ہوئی۔ ایک طاقتور جھکڑ نے میرے قدم اکھیڑ کر مجھے دور جا پھینکا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے بائیں بازو کی جلد کندھے سے لے کر انگلیوں کی بوروں تک کسی چیتھرے کی طرح لٹک رہی تھی۔ میرے کپڑے غائب ہو گئے تھے اور میری جلد جل گئی تھی۔ سیاہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ گری ہوئی عمارتوں کے اندر سے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ لوگوں کا گوشت بدن سے گر رہا تھا اور ان کے اندر کے اعضاء باہر آ گئے تھے۔ یہ جہنم کا منظر تھا۔ امریکہ ایٹم بم کے استعمال کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی توجیہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہونے والی فوجی اور شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جاپان پہلے ہی ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار تھا اور امریکہ کی جانب سے ایٹم بم محض اپنی فوجی برتری کے اظہار کے لیے گرائے گئے تھے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔